آپ ہمیشہ دعا کریں پروردگار ہم گناہگار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا مولا نے دعا مانگنے کا سلیقہ، دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور دوسری دعاؤں میں دعائے عرفہ ہے، اور دوسری دعائیں دعائے توبہ ہے، دعائے مغفرت ہے، دعائے استغفار ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں، کیا کیا تعبیریں ہیں۔ پروردگار اگر زمین کو خبر ہو جائے کہ میں کتنا گناہگار ہوں تو یہ زمین پھٹ جائے اور مجھے نگل جائے۔ پروردگار اگر سمندروں کو پتہ ہو کہ میں کتنا گناہگار ہوں تو یہ مجھے غرق کر دیں۔ پروردگار مگر تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ حق یہ ہے کہ حق کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا سکھائی گئی۔ اس موقع پہ بھی پیغمبر نے کہا کہ اگر تو دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا اللہ نہ دیتا؟ اور پھر کہا اس طرح دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب پیغمبر کے کہنے سے اس شخص نے جو سر سے پیر تک درد اور علم میں ڈوبا ہوا تھا اور پھوڑے پھنسیوں میں گرفتار تھا، اس وقت پیغمبر کے حکم سے اس نے یہ آیت پڑھی ہے، فی الفور اسے صحت و شفا نصیب ہوئی۔ یہ معجزات پیغمبر میں شمار ہوتی ہے روایت۔ یہ کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر میں نے سنا ہے جب نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، تب بھی ایک بار پہلے صلوات پڑھیے، کم سے کم ایک بار بعد میں صلوات پڑھیے، اور بیچ میں یہ آیت پڑھیے، دیکھیے کیا تاثیر ہوتی ہے۔ صلوات ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ ملا ہے کس کے واسطے سے یہ نسخہ؟ ہمارے زخم کا یہ مرہم دیا کس نے ہے؟ وہ واسطہ فیض الہی ہیں، اس واسطے کو درمیان میں رکھیں، اس وسیلے اور واسطے کو ریکگنائز کریں، ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں اور حق مودت ادا کریں، اور پہلے وہ عبادت کریں جس میں خود خدا شریک ہو جائے، تو پھر وہ دعا رد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دعا رد کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اس دعا کو رد کر دے جس کے لیے اس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ میں خود شریک ہوتا ہوں۔